اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود حاضر خدمت ہوں۔ آج جو میرے مہمان ہیں وارڈ نمبر 5 شریف فارم راہ والی گزا والا کینٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر استفا امیدوار ہیں۔ میری مراد وارڈ نمبر 5 سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر محمد طارق مغل صاحب ہیں، جو ایک سیاسی و سماجی کارکن ہیں اور پچھلے ایک دہائی سے اپنے علاقے میں سیاسی و سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور پچھلے بلدیاتی انتخاب 2015 میں آزاد امیدوار کے حیثیت سے اسی حلقے سے، جو اس وقت وارڈ نمبر 10 کے طور پر کنٹونمنٹ بورڈ کا حلقہ تھا، آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا اور بڑی اکثریت سے انہوں نے ووٹ حاصل کیے۔ لیکن اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر وہ میدان عمل میں ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہارٹ ٹاک کے محمد طارق مغل صاحب ہیں۔ ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہاں ہوگا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ ہارٹ ٹاک کے جو آج کے میرے مہمان ہیں وہ محمد طارق مغل صاحب ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر وارڈ نمبر 5 شریف فارم سے استعفیٰ حصہ لے رہے ہیں۔ جی مغل صاحب، بہت شکریہ آپ کا ویلکم کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کو کے وارڈ کے مسائل کے حوالے سے، آپ کی پارٹی کے موقف کے حوالے سے ہم اپنی پبلک اپنے ویوز کو بتا سکیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ ایک سیاسی اور سماجی طور پر پچھلے ایک دہائی سے اپنے وارڈ کے اندر مختلف تنظیموں سماجی کام کرتے نظر آ رہے تھے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ آپ ایک پیشے کے لحاظ سے ایک غریب گھرانے سے آپ کا بیسیکلی تعلق ہے، تو آپ کے دل میں یہ کیسے خیال آیا کہ آپ پچھلی دفعہ بھی الیکشن میں تھے، اس دفعہ پھر آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جو یہ بات آپ کر رہے ہیں نا ایک غریب گھرانے کی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں ایک مزدور کا بیٹا اور مزدور گھرانے کا بیٹا ہوں۔ تو الیکشن میں ہمیں خیال 2013 میں آیا کہ ہم عرصہ 20 سال سے اپنے محلے کے اپنے علاقے کے مسائل کو جانتے تھے اور اس پہ کام کر رہے تھے۔ ہمارے دوستوں کا خیال تھا کہ ہم میں سے ایک آدمی کو آگے نکلنا چاہیے سیاست میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں اور جو گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہوگی تو ہم کام بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ اس لیے 2013 میں ہم نے سیاست کا آغاز کیا اور باقاعدہ 2015 میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، تو رنر اپ رہے ہم۔ یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے۔ صحیح۔ آپ یہاں پہ ایک ویلفیئر سوسائٹی تھی جو باقاعدہ آپ لوگ رن کرتے تھے، ملت ویلفیئر سوسائٹی کا نام تھا اس کا، تو اس کے پلیٹ فارم پہ آپ علاقے میں ویلفیئر کام کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کا وہ گروپ نے آپ کو نامزد کیا کہ آپ نے 2015 میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا۔ آپ نے کسی پارٹی کے نشان کی بجائے آزاد امیدوار کے ذریعے سے حصہ لیا۔ بالکل نا، ملت ویلفیئر سوسائٹی ہماری سیاسی اور مذہب سے علیحدہ ہم نے رکھی ہوئی ہے، مسلک سے ہم نے علیحدہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ جو ویلفیئر کا کام ہم کرتے ہیں وہ انسانیت کی خدمت، ہمارے دوستوں کا ہمارا ایک منشور ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پوری زندگی اس کے لیے ہم نے وقف کی ہوئی ہے۔ کبھی بھی ہم نے ویلفیئر کا نام استعمال نہیں کیا، یعنی اس کو کبھی بھی سیاسی طور پر یوز نہیں کرتے؟ نہیں، ہم نے کبھی بھی سیاسی، اس میں ہر فرقے کا ہر برادری کا بندہ شامل ہے۔ ایون میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر مذہب کا، کرسچن بھی ہمارے ادھر محلے میں ہیں، ان کے ساتھ بھی جو بھی مسلکی طور پہ جس کا جو مرضی مسلک ہے، ہم انسانی خدمت کے لیے ہر وقت ہمارے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے۔ سیاست میں اس کا کوئی تعلق نہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ صحیح۔ آپ نے پچھلی دفعہ آزاد امیدوار تھے، اس دفعہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں آئے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے علاقے میں کہ آپ نے باقاعدہ طور پر کبھی بھی پی ٹی آئی کے جھنڈے تلے شمولیت اختیار نہیں کی۔
صحیح. اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ نہیں 2013 میں بھی ہم نے بیٹ کو ووٹ دیا. باقاعدہ ہم 2016 میں آئے. 2013 میں بھی ہم نے یوسف گجر صاحب کا, رنیم الرحمان صاحب کا بھی ادھر کوئی بھی کسی نے بھی نہیں سے کرایا پروگرام, ہم نے کروایا تھا, ہمارے دوستوں نے کروایا تھا. باقاعدہ طور پہ ہم 2016 میں جوائن کیا, جس کے آپ کہہ رہے ہیں جس کی مثال 2018 میں ہمارا بہت بڑا سیاسی پی ٹی آئی کا بہت بڑا سیاسی شو ہم نے کر کے دکھایا ادھر, جس میں موجودہ ٹکٹ ہولڈر جو تھے میاں طارق محمود صاحب, جمال ناصر صاحب, اتنا شور پورے راولی میں بھی کہیں نظر نہیں آیا. اس کے برعکس یہ جو محلہ ہے, یہ جو علاقہ ہے, ادھر ہمیشہ نون لیگ جیتی رہی ہے. تو 2018 میں اب رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو 400 کے لیڈ نون لیگ نے لی ہے, سوائے اس وارڈ سے. ہم نے یہ وارڈ برابر کیا, ہم نے 7 ووٹوں سے ہم نے ادھر ون کیا. تو یہ مثال ہے ہمارا ادھر شامل ہونا. تو باقاعدہ ہم شامل ہوئے, میاں طارق صاحب بھی تھے, جمال بھی تھا. تو یہ لوگوں کی خیام خیالی ہے, بس ایک پراپوگنڈا ہو رہا ہے جو ہمارے جو ہو رہا ہے. نظریات کی بات ہے تو جو اب میرے دوست جو تھے پی ٹی آئی میں, اب نظریات کہاں چلے گئے ہیں, وہ کہاں چلے گئے ہیں, ہم تو وہیں کھڑے ہیں. نہیں, جو آپ تقریباً 8 لوگوں نے اس حلقے سے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, ان میں سے بیشتر لوگ آپ کے مرد مقابل کھڑے ہو گئے یا آپ کے مخالف دھڑے میں شامل ہو گئے. بالکل. تو اس کے لیے پارٹی نے کوئی پلان یا ویژن نہیں دیا تھا کہ اگر کسی کو ٹکٹ دیں گے تو وہ آپ سب ایک جھنڈے تلے آ جائیں؟ یہ تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے, کہا بھی جاتا ہے ادھر جب انٹرویو دینے گئے ہیں, یہی کہا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی, ہم سب نے, مجھ سے تو یہی پوچھا گیا تھا, میرا خیال ہے سب سے یہی پوچھا گیا ہوگا کہ جس کو ٹکٹ نہ ملی, آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی, تو ہم نے یہی کہا تھا ہم اس کے ساتھ چلیں گے جس کو آپ ٹکٹ دیں گے. ٹکٹ اپلائی کرنا ہر ایک کا حق تھا. میں نے بھی کی, دوستوں نے بھی کی. اللہ نے مجھے شروع کیا, پارٹی کی مرضی ہے نا, جو بہتر کینڈیڈیٹ سمجھتی ہے اس کو ٹکٹ دے دیتی ہے. دوستوں نے اپلائی کیا, ریویو میں چلے گئے, یہ بھی ان کا حق تھا, جانا بھی چاہیے تھا. مجھے نہ ملتی, میں بھی ریویو میں چلا جاتا. جب یہ فیصلے سارے ہو گئے, ٹکٹ مل گئی, پھر یہ من تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اپنے دوستوں کی کہ جو وہ چلے گئے سائڈ پہ یا آزاد پہ یا خود الیکشن میں. ابھی یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ فلانا آزاد میر کوئی نام لیے بغیر میں کہتا ہوں کہ وہ فلاں امیدوار جیت کے پی ٹی آئی میں آئے گا. تو اس دن ہمارا جمعے کو ہمارا سیاسی پاور شو تھا ادھر, جو بہت بڑا تھا. اس میں نعمان چٹھا صاحب نے نا بڑی اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے حلف پہ یہ بات کی ہے کہ یہ سارے 6 میرے پاس آئے, جس طرح یہ ٹکٹ کا معاملہ چلا, جو ہوا, پھر سارے بھاگ گئے کہ ہم نے ایک کو نہیں چننا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹکٹ لے کے میں نے اپنی قیادت کو بولا تھا, ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھی تو میں اپنی قیادت کو یہ بولا تھا اگر پارٹی میں کوئی دراڑ پڑتی ہے تو میں ٹکٹ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے بڑا نظریہ میرا نہیں خیال کوئی ہو سکتا ہے یا ہوگا کسی جماعت. اگر آپ کو اس بار ٹکٹ نہ ملتی تو کیا آپ پھر بھی آزاد امیدوار ہوتے؟ نہیں, ہم پارٹی کے فیصلے کے پابند تھے. یہ زبانی نہیں کہہ رہے, اس کی مثال دی ہے میں نے. ٹکٹ لے کے میں اپنی قیادت کو کہہ رہا ہوں اگر مجھ پہ مطمئن نہیں نا دوست تو ان کو بٹھا لیں. ہاں, ان کو بٹھا لیں, میں بھی ڈرا کر دیتا ہوں اپنے الیکشن میں اس کے ساتھ چلوں گا جس کو آپ ٹکٹ دیں گے. آج سامنے لے آئیں, میں اپنی ٹکٹ چھوڑ دیتا ہوں. ٹکٹ لے کے میں نے بولا میں ٹکٹ چھوڑ دیتا ہوں. یہ میرا نہیں خیال کہ کنٹرولنگ بورڈ میں 10 وارڈوں میں سے بھی کسی نے یہ بات کہی ہو یا کسی میں اتنا حوصلہ ہو. تو یہ پارٹی کے ساتھ محبت اور اپنی پارٹی کو جتانے کے لیے ہم نے یہ بات کی تھی. تو آج بھی ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. یہاں کا لوگوں کا ایک شکوہ ہے کہ 2015 میں طارق مغل صاحب جب الیکشن میں آئے تو انہوں نے آ کے بڑے بڑے دعوے کیے, بڑی بڑی باتیں کی. اس کے بعد 5 سال وہ سو گئے. انہوں نے پھر وارڈ کے لوگوں سے رابطہ نہیں رہا, خشک مزاج آدمی ہیں, اور لوگوں کے معاملات میں توجہ نہیں دی کہ ان کے پاس بھی گیا تو اس کا مسئلہ حل نہیں کیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ نہیں دیکھو, جو ہماری کیپیسٹی کے مطابق جو بھی ادھر آیا ہے وہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں. رہی آپ یہ کہہ رہے ہیں رابطے کی, یہ مجھ سے آپ نہ پوچھیں سوال, یہ لوگوں سے پوچھ لیں آپ. یہ میں ادھر بیٹھا ہوں, یہ پورا محلہ ہے, یہ سارا معاملہ ہے, ان سے پوچھیں آپ کہ کس کے ساتھ میں رابطے میں رہا ہوں, کس کے ساتھ نہیں رہا. یہ تو عوام زیادہ بہتر بتا سکتی ہے.
اچھا، اس دفعہ آپ کی جو وارڈ ہے وہ 5 ہو گئی ہے اور اس کا حدود ضربہ بھی چینج ہو گیا. بالکل. کیا اس سے آپ کی ووٹ بینک میں فرق پڑے گا؟ پہلے یہ خیال تھا ہمارا بھی، پر جب ہم 2 بلاک سلامت پورے کے ہمارے وارڈ میں انٹر ہوئے تو جب ورکنگ کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ ادھر بھی تو بڑا اچھا ووٹ بینک ہے ہمارا. بیسک میری برادری ادھر بہت بڑی بیٹھی ہوئی ہے، پھر ہماری رشتہ داری ہیں، تو جا کے ورک کیا ہے تو پتہ چلا کہ یار ہمارا ادھر بڑا ووٹ ہے. کچھ نظریاتی ووٹ ہے، کچھ برادری کا ہے، کچھ دوستوں کا ہے، دوست محنت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ ادھر سے ملے گا. یہ جو ایک افواہ کہہ لیں یا ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے کہ ادھر سے کچھ بھی نہیں، تو میرا نہیں خیال کہ جو یہ بات کر رہے ہیں ان کا کچھ نہیں ادھر. یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کا ادھر کچھ نہیں، ہمارا بڑا کچھ ہے ادھر. کیا جو جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ امیدوار آزاد کھڑے ہو گئے، جی جی، کیا ان کے کھڑے ہونے سے پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، جو ووٹر ہیں، وہ تقسیم نہیں ہوں گے؟ یہ تو پڑھی لکھی بات ہے، فرق تو پڑتا ہے. ہمیں تو ایک ووٹ کا فرق پڑتا ہے جو کینڈیڈیٹ ہو. بقایا جو نظریاتی لوگ ہیں نا وہ ہمارے رابطے میں ہیں، جو نیچے ووٹ بینک ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے بڑی ورکنگ کی ہے. یہ جو اوپر کچھ ہیں دوست وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے گھر واپس آ جائیں، ہمارے ساتھ چلیں، پارٹی کو مضبوط کریں. تو نیچے ٹھیک ہے الحمدللہ ہماری. انشاءاللہ 12 ستمبر کو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے پہلے، اس کے بعد جشن منائیں گے. اور جو بلدیاتی انتخاب ہوتے ہیں اس کے اندر برادری، دھڑا بندی اور پیسے کا بڑا عمل دخل ہے. کیا یہ بات آپ مانتے ہیں؟ اس دفعہ جو الیکشن ہو رہا ہے نا اس میں تو ظاہری بات ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں انہوں نے پیسہ استعمال کرنا ہے. تو اصل ووٹ تو نیچے لوگ ڈالتے ہیں جو ہمارے جیسے مزدور آدمی ہیں، بڑے لوگ تو سوئے رہ جاتے ہیں. تو الحمدللہ جو بھی ادھر مزدور طبقہ ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ ہمارے شانہ بشانہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ہمارے. آپ کی اس وارڈ کے اندر برادری بھی اتنی بڑی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کے اندر بھی 2 حصے میں تقسیم ہو گئی، بیگ صاحب کھڑے ہو گئے، تو اس کی وجہ سے. اور دوسرا یہاں پر جٹ اور ارائی برادری کا بڑا نہیں، ہماری برادری سب سے بڑی ہے اس وارڈ میں. اس وارڈ میں سب سے بڑی برادری ہماری ہے، مغل برادری ہے. ٹھیک ہے، تو بقایا بھی سارے وہ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو برادری اکاؤنٹ ہوتی ہے نا، مغل یا رائی یا یہ وہ ایک خاندان ہوتا ہے. اصل برادری وہ جو جدھر آپ بیٹھے ہوں وہ لوگ ہوتے ہیں آپ کی اصل برادری. تو میری تو اصل برادری یہ ہے جن کے پاس میں رہتا ہوں، جن کے پاس میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جس محلے میں رہ رہا ہوں. ادھر آج تک کسی نے کوئی پروگرام تو نہیں آ کے کر لیا ہمارے محلے میں، کسی بیٹھک میں تو نہیں آ کے بیٹھ کے ادھر آ کے کسی نے بیٹھک کھولی بھی نہیں ان کے لیے. اچھا، یہ برادری ہے. یہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ پارٹی برادری سے زیادہ بندے کی ذاتی ورث اور کردار نہیں اس میں کون ہوتا ہے؟ بالکل باشعور عوام ہے ہماری محلے کی، ان کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کس نے 6 سال کدھر گزارے، دوسرے نے 6 سال کدھر گزارے. دیکھیں ایک ہمارے ادھر ہمارے کونسلر تھے نا، وہ ہمارے کونسلر تھے، چاہے ہم ان کے اگینسٹ تھے پر کونسلر تو وہ ہمارے بن گئے، تو سب وہ ہمارے پوری وارڈ کے ممبر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ایک وائس پریزیڈنٹ تھے ہمارے جو اس وارڈ میں الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک کونسلر ہو اور ایک وائس پریزیڈنٹ ہو، تو نہ وائس پریزیڈنٹ صاحب نے ادھر ایک اینٹ کا بھی کام نہیں کروایا. میں اینٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں ثابت کر دیں آگے کہ ہم ایک روڑا بھی ادھر لگا دیا ہو اس وارڈ میں. آج ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، یا وہ الیکشن چھوڑ دیں یا ہم الیکشن چھوڑ دیں گے، آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. آج وہ دعوے کر رہے ہیں صرف روپیہ اور پیسہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ان کی یہ خیام خیالی ہے سب کی. انشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یہ آپ کو 12 ستمبر کو پتہ چلے گا. اچھا، جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ دن بدن مشکلات کی طرف جا رہے ہیں. اس انتخابات میں پیسہ اتنا زیادہ آ گیا کہ اتنے پیسے ایم پی ایم این اے کے انتخابات میں نہیں لگتے. خرید و فروخت بڑی عروج پر ہے، پوری 10 وارڈوں کے اندر دیکھا جا رہا ہے. لوگ رنگ برنگے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، ڈیرے گرم ہے سب جگہ پہ. وہاں سے پتہ نہیں ان کو لاکھوں روپے تنخواہ ملنی ہے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ بن کے،
تو اس کا کیسے آپ توڑ نکالیں گے؟ پیسہ ظاہری بات ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ چلا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک محبت ہے، تعلق ہے ہمارا وارڈ کے ساتھ. تو ہم تو یہی کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارا محبت کا رشتہ ہے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ پوری طرح ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. وہ چل رہے ہیں، ووٹ بھی مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ ووٹ گھر سے بھی نکلیں. دیکھیں گے آپ 12 ستمبر کو کس طرح لوگ گھروں سے نکلتے ہیں. ان کو ڈھونڈنے پڑیں گے کہ ہمارا اس گلی میں کون ہے، اس گلی میں کون ہے. ہمیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. انشاءاللہ اللہ نے فضل کیا تو وہ خود لوگ چلے جائیں گے. پیسہ یہ لوگ یہ بعد میں بولیں گے نا ہم نے پیسے دے کے ووٹ لیے. ہم لڑ رہے ہیں یہ محلے کی بقا کی، اس وارڈ کی بقا کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اپنی چتراؤ کرسی کے لیے، یہ جنگ ہو رہی ہے. تو ہمارا نہیں خیال کہ جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ ایم پی ایم این اے کے لیول پہ لگتا ہے. یہ ایک چھوٹے کے کونسلر پہ اتنا پیسہ ہم تو ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں ہے. تو میں مزے کی بات یہ بتا دیتا ہوں، 2015 میں 50,000 پہ الیکشن لڑ گیا تھا. 50,000 روپये پہ ہم نے الیکشن لڑا تھا. یہ ریکارڈ پہ میں بات کر رہا ہوں. تو اس دفعہ یہ جو پیسے کئی لوگ 50 لاکھ لگا رہے ہیں. ہاں بالکل، پتہ ہی نہیں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ اتنا ہی جذبہ ہوتا. پیسے وہ لوگ لگا رہے ہیں جنہوں نے عوام کے بیچ میں نہیں آئے. اب خرید و فروخت ہو رہی ہے. وہ بھی ادھر کوئی نہیں اتنا ہمارے اس محلے پر باشعور عوام ہے، وہ سمجھتی ہے ہر بات کو کہ ادھر کو بکنے والا نہیں ہے. تو اگر یہ لوگ ادھر ورک کی ہوتی، وائس پریزیڈنٹ ہو کے یا کنٹرولنگ بورڈ کا ممبر ہو کے اتنی ورک کی ہوتی، کچھ کسی کے کام کیے ہوتے، تو آج اتنا پیسہ لگانے کے ان کو بھی نہ ضرورت پیش آتی. تو انشاءاللہ ہم جیت کے یہ ٹرینڈ تبدیل کریں گے کہ خدمت ہے تو ووٹ مل جاتا ہے. کسی کے ساتھ رابطہ ہے تو پھر بھی کسی کو پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جی، آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے، وہ محمد طارق مغل صاحب ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں حلقہ 5 سے، شریف عالم راہ ولی سے. تو ان سے بات چیت کا یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ ہے محمد طارق مغل صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف وارڈ نمبر 5 سے امیدوار ہیں. جی مغل صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ یہاں پہ نشان کا بورڈ بھی ہے. آپ نے پی ٹی آئی 2016 میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کی، لیکن ووٹ آپ نے عمران خان کو آپ 2013 سے آپ اس کے فالوور تھے، اسی لیے آپ نے ان کے جو 2 امیدوار تھے ان کو ووٹ بھی دیا 2013 میں. تو کون سی وہ بات تھی پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان کی جس نے آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے ہمیں ایک شعور دیا ہے. انہوں نے شعور دیا ہے. یہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا لوگ بات کر رہے ہیں، یہ عمران خان کا دیا ہوا شعور ہے کہ اپنے حق کے لیے پوچھنا. پہلے تو ہم کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے. ایم پی اے، ایم این اے یا ادھر سے جو جیت کے لوگ چلے جاتے تھے، ہمارا ملنا بڑی دور کی بات، ان سے ہاتھ ملانا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. تو یہ عمران خان نے شعور دیا کہ آپ پوچھو ان سے یہ کس لیے منتخب ہو کے اسمبلی میں گئے ہیں، یہ منتخب ہو کے بلدیات میں کس لیے جاتے ہیں. یہ عمران خان نے ہمیں شعور دیا. یہ چیز آپ یہ چیز ہمیں بالکل یہی چیز پسند آئی. اس کے بعد آستہ 2013 میں ہم نے دوستوں سب نے کمپین نہیں چلا سکے ہم 2013 میں ان کی. بہرحال جو ہمارا گروپ ہے، جو ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارے 40 دوست ہمارے ہر وقت ہم کٹھے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں رات کو سارا معاملہ. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم اس دفعہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے. پھر آہستہ آہستہ 2016 میں ہم نے جب الیکشن گزر گیا تو ہمیں ظاہر بات ہے ہم ایک سیاست میں چلے گئے تھے. ہمیں بھی چاہیے تھا کہ کسی پلیٹ فارم میں جائیں. وہ اس لیے بہتر سمجھا کہ ہم تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں. پاکستان تحریک انصاف 2018 میں تبدیلی کے نعرے پہ ملک کے اقتدار پہ آئی، اور اس وقت جو عوامی سطح پہ
بات ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی، بے روزگاری نے، پھر کرونا کی صورتحال بھی ملک کے اندر آئی، اس تمام معاملات کے باوجود آپ نے پی ٹی آئی کے نشان پہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، یہ آپ کے اگینسٹ نہیں جائے گی بات؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں اپنی پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، موجودہ قیادت کا بھی جو ادھر ہے، کہ انہوں نے ایک جینوئن ورکر کو ٹکٹ دی. پہلے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی وارڈ ہیں سب پیسوں والے ہیں، سب جو اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ بڑا لکھاتے ہیں. اس طرح ایک جینوئن یہ بات ہے کہ پارٹی نے ایک ورکر کو ٹکٹ دیا، ایک مزدور کے بیٹے کو ٹکٹ دی کہ آپ ادھر سے الیکشن لڑیں. اس کا سب سے بڑا کریڈٹ تو یہ ہے، میرا اپنا محلہ، اس وارڈ سے میں نے الیکشن لڑا اور آزاد ووٹ لیے میں نے. تو یہ ظاہری بات ہے پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہم پہ اعتماد کیا پارٹی نے تو پورا اتریں اور جیت کے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 12 ستمبر کو پہلی آواز 5 نمبر وارڈ سے آئے گی کہ تحریک انصاف یہ سیٹ جیت گئی ہے. جو 2018 کے بعد یہاں پہ ملک کے اندر اقتدار چینج ہو گیا، مسلم نون کی حکومت تھی اور بعد میں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبے میں بھی اور قومی سطح پہ بھی آ گئی. اس کے بعد یہاں پہ جو گجرانوالہ سے مسلم نون کی اکثریت جیتی اور ٹوٹل سیٹیں وہ جیتی، اور اب جو ترقیاتی کام شروع تھے وہ کہتے ہیں جی ان لوگوں نے فنڈ نہیں جاری کیے. اس کے بعد اس علاقے کے اندر ترقیاتی کام نہیں ہو سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو امیدوار تھے دونوں، انہوں نے کوئی اس 3-4 سال جو ٹائم گزرا ہے کوئی ترقیاتی کاموں کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کی یا کوئی چیز کی ہے اس علاقے کے لیے؟ لیکن پہلے تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ دوسری جماعتوں نے ادھر سے ووٹ لیا ہے نالی اور گٹر کا یا کوئی کسی معاملے میں یہ سڑکیں یہ گلیاں نالیوں کا ووٹ لیتے رہے ہم سے. پہلی دفعہ تحریک انصاف نے شعور دیا ہمیں، ہم نے آواز اٹھائی. اس کے بعد ہمارے موجودہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں میاں طارق صاحب اور ناصر جمال صاحب، ان کی کاوشوں سے ادھر بہت بڑی ایک یونیورسٹی بننے جا رہی ہے جو راہ والی، میرا خیال ہے کہ 75 سالہ تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد یہ پہلا ایک موقع ہے اور یہ پہلی جماعت ہے تحریک انصاف جس نے ادھر چلڈرن ہاسپٹل 3.5 ارب کا، اس کے بعد ٹراما سینٹر دکھڑ، اس کے بعد یونیورسٹی گجرانوالہ یونیورسٹی کے لیے زمین خرید لی ہے. اس کا انتقال بھی ہو گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا آدھے فنڈ بھی آ چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تعلیم ملے گی، صحت ملے گی، اس کے بعد ہمیں شعور آئے گا. اس کے بعد یہ اس سال کے اینڈ تک ہیلتھ انشورنس ہو رہی ہے ہماری پورے پنجاب کی، جس کا جو نا کارڈ سسٹم ختم ہو جائے گا. جو آئی ڈی کارڈ آپ کا نمبر ہوگا وہ آپ کی 10 لاکھ کی انشورنس ہوگی، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، چاہے ایک جھاڑو لگانے والا ہے، اس کا بھی جو علاج ہے وہ اے سی والے کمرے میں ہوگا. تو کسی ایم این اے یا ایم پی اے یا کسی آفیسر کا بھی وہ علاج اے سی والے کمرے میں ہوگا. یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے ہمارے، یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے ہمارے دونوں جو ٹکٹ ہولڈر تھے جمال ناصر چیمہ صاحب اور میاں طارق صاحب، ان کی کاوشوں سے یہ سارا کام. عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سال تک یہ لوگ سوئے رہے. اب مختلف وارڈوں کے اندر حکومتی مشینری استعمال ہو رہی ہے، کبھی صحت کارڈ کے سروے ہو رہے ہیں، کبھی احساس پروگرام کے ہو رہے ہیں، کبھی سوئی گیس کے پائپوں کے سروے ہو رہے ہیں، اور یہ سب جو نا ایک جھوٹے وعدے ہیں لا رہے ہیں لوگوں کو ووٹ اپنی طرف کھینچنے کے. آخر پہ ان لوگوں نے ایک صبر کارڈ کے نام پہ ایک نیا کارڈ جاری کرنا ہے کہ لوگ صبر کریں بس. یہ پہلے ہوا تھا 2015 میں، ادھر گیس کے پائپ بھی آئے تھے، تاریں بھی آئی تھیں، سارا کچھ ہوا تھا الیکشن کے دوران. اس کے بعد اٹھا کے چلے گئے یہ سارے لوگ. تو یہ کام تو نا میاں صاحب جمال صاحب پہلے دن سے ہمارا مسلسل ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. 7-8 ماہ پہلے جدھر سروے کروا دیا گیا تھا گیس کا بھی، دوسرا بھی معاملہ جو دوسرے معاملات ہیں اس کا بھی سروے کروا دیا گیا تھا.
تو ابھی تو الیکشن کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈونر بورڈ میں الیکشن ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے، اس میں نہ کوئی ڈیٹ اناؤنس تھی یا مسئلہ۔ اس کے علاوہ سروے کے علاوہ بھی ادھر پائپ لائن جو رہتی تھی ان کا میں نے خود جا کے ادھر دلوائی ہے پائپ لائن۔ یہ ہمارا ساتھ والا محلہ جو گھوڑا ہاسپٹل بروک ہاسپٹل ہے، اس کے بعد یہ 3 فٹ بازار ہے یا 25 فٹ بازار ہے، لیاقت سائی صاحب ہے ہمارے بزرگ ہیں، ان کے گھر کے پاس گیس نہیں تھی، یہ میرا سال 7-8 ماہ پہلے ہم نے وہ کام کروا بھی دیے ہیں۔ تو یہ سارے یہ لوگ بس باتیں کر رہے ہیں، جو جیتے ہوئے ہیں وہ تو ہمیں کبھی نظر نہیں آئے، یہ تو ہارے ہوئے ہیں، یہ تو کام کروا رہے ہیں سارے۔ تو پہلے بھی یہی بات بولا ہے کہ یہ پہلے تو ہم لوگ ہاتھ ملانے کے لیے بھی ترستے تھے ان لوگوں کو لیے جب یہ ووٹ لے کے چلے جاتے تھے، اب تو وہ مسلسل عوام میں ہیں سارے۔ تو جمال ناصر صاحب بھی اور میاں صاحب بھی، یہ جتنے نوجوان ہیں یہ ان سے بڑی محبت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جو پچھلے اتوار میں 2015 میں انتخابات ہوئے، اس کے بعد اس علاقے کے اندر مسلم نون کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی اور وارڈ نمبر 10 سے اس وقت وہ کون سے مسائل تھے جو اس وقت آپ بھی کیونکہ امیدوار تھے، آپ کو بھی بخوبی پتہ تھا، تو جو حل نہیں ہو سکے اور جن کا لوگ آج تک انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بنیادی مسائل، یہ ضروری معاملات تھے جو حل نہیں ہو سکتے؟ ادھر کوئی بھی مسائل جو ہمارے تھے ادھر ہم تو چکر لگا لگا کے تھک گئے تھے، لوگ بھی، میرے دوست بھی جا رہے تھے، گلیاں تھیں، کچھ اور معاملات تھے، کسی نے بھی، نہ وائس پریزیڈنٹ صاحب نے ہماری بات سنی، نہ موجودہ ہمارے جو کونسلر تھے انہوں نے ہماری بات سنی۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے کام کیے ہیں، میری سوسائٹی نے، میرے دوستوں نے، یہ سارا اپنی پاکٹ سے یہ کیے ہیں۔ آج یہ لوگ ووٹ مانگنے آ رہے ہیں، میں یہی پہلے بھی بولا کہ انہوں نے ایک اینٹ کا بھی نہیں ادھر کام کرایا، ایک اینٹ کا بھی، جن کو یہ مشکل پیش آ رہی ہے نا، پیسہ استعمال ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اگر انہوں نے کام کروایا ہوتا تو ان کو اتنا پیسہ لگانے کی یا اتنا بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، رات کے 1-1 بجے تک بھی لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی رپورٹیں ملی ہیں، ہمارے لوگوں کو ٹچ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، بڑی بڑی دور سے یہ لوگ سفارشیں کرا رہے ہیں۔ تو مجھے تو یہی میں کہوں گا کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھل رہے اس محلے میں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کام کیا ہوتا جی تو پھر ان کو محنت کی ضرورت نہیں تھی، نہیں، ان کو آرام سے ووٹ مل جاتا۔ یہ دیکھیں نا، ہم بھی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ کام کیا ہوتا، کسی چیز کا تو آگے بتائیں کہ میں نے یار یہ آپ کا کام کیا تھا اس لیے مجھے ووٹ دیں، یہ تو بات کریں کسی کے ساتھ۔ کہہ دینا کہ ہم نے یہ سروس روڈ کی ہے، تعمیر بنوائی ہے، سروس روڈ ایک بنی ہے، دعوے دار 3 ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کہ میں نے بنوائی ہے، میں نے بنوائی ہے، میں نے بنوائی ہے۔ ہمیں تو یہ جو لوگ سڑک بنوا سکتے ہیں، جو اس لیے کہہ رہے ہیں انہوں نے بنا لیا ہے، تو یہ گلی نہیں بنوا سکتے؟ کیوں نہیں بنائی انہوں نے کوئی گلی اس طرح؟ کیوں نہیں دھیان دیا؟ تو یہ بس باتیں ہی ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ جی، آج جو میرے مہمان ہیں طارق مغل صاحب ہیں ہارٹ ٹاک کے، ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا، یہاں میں چھوٹا سا جی ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ محمد طارق مغل صاحب ہیں۔ جی مغل صاحب، اگر 12 تاریخ کو، اگر 12 ستمبر کو بلے کے نشان پہ لوگ موڑ لگا کے آپ کو کامیاب کرائیں تو وارڈ نمبر 5 کے وہ کون سے مسائل ہیں جو سلامت پورہ شریف فارم کے جو چیدہ مسائل ہیں جن کو آپ ترجیحاتی بنیاد پہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو نا یہ 8-9 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کے پیچھے میں بھاگتے ہوئے، یہ جو موجودہ ادھر رہے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ وہ لڑکیوں کا گرلز اسکول ہے جو ایک جوہر میں، ایک چھپڑ میں بنا ہوا ہے، اس کی میرا خیال ہے کہ اس کو بنے ہوئے بھی تقریباً 70-80 سال ہو گئے ہیں، وہ گر رہا ہے، بالکل اس کی حالت ناقص ہے، وہ کسی وقت بھی وہ گر سکتا ہے۔ تو ہمیں تو آپ کے توسط سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں انتظامیہ کو بھی اس کا خیال کریں، وہ اگر اسکول کا خدا نخواستہ جتنے کو معاملات کی زلزلہ وغیرہ یا اور معاملے آتے ہیں تو کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ دوسرا ادھر ہمارے محلے میں سیوریج کا نظام اور صاف
پانی کا انتظام جو ہے وہ ضروری ہے، ہمارے مسائل میں شامل ہے وہ چیز، تو صفائی ظاہری بات ہے، یہ ہمارا مشہور بھی ہے، یہ ہمارا اللہ کی مہربانی سے 12 ستمبر کو جیت کے یہ سارے مسائل ہم دور کریں گے۔ راہ ولی کا ایک درینہ کنٹونمنٹ بورڈ کے سیوریج لوگوں کا ایک درینہ مسئلہ یہ ہے صحت کا۔ یہاں پہ ایک جنرل ہاسپٹل کے نام پہ ڈسپینسری موجود ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، لیکن اس کے اندر کوئی بھی ایسی طبی سہولت نہیں ہے ایمرجنسی کے طور پہ جہاں پہ لوگ سیوریج لوگ سی ایم آئی تو ایک آرمی ہاسپٹل موجود ہے کہ جہاں پہ 24 گھنٹے میں آپ کسی مریض کو لے جائیں، اس کو فوری طور پر طبی امداد دی جائے۔ اس حوالے سے نہ پہلے کسی نے کام کیا نہ اب کوئی آپ کے ویژن میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ کوئی ہے؟ جی انشاءاللہ جی ہماری ٹیم جو ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ہماری ظاہری بات ہے ایک اچھی ٹیم تیار ہوگی، تو یہ بھی ہماری نظر میں ہے کہ یہ ہاسپٹل 24 گھنٹے کھلا رہے ایمرجنسی کی صورت میں، جو چھوٹے ہمارے مسائل ہیں یا ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے تو ہم سٹی میں یا گکھڑ میں یا دوسری طرف نہ جائے، اگر راہ والی میں یہ اب 24 گھنٹے یہ ہاسپٹل کھلا رہے تو ادھر بھی بوجھ کم ہوگا، اور میں ادھر اپنا جو معاملات ہیں وہ صحت کے حوالے سے وہ ہماری انشاءاللہ ادھر ہی سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ہے پروگرام میں شامل۔ اس علاقے میں نوجوانوں کا، بچوں کو، خواتین کو کے ساتھ ایک یہ ظلم کیا گیا کہ ارد گرد بڑی بڑی سوسائٹیاں بن گئیں جو پرانی آبادیاں ہیں، ان نوجوانوں کے لیے پلے گراؤنڈ نہیں ہے، خواتین کے لیے پارک نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، نہ نون لیگ کے پاس ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ اس حوالے سے سب لوگوں کا، یہی بچوں کا، نوجوانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ خدا را کہ اس علاقے میں ہمیں پلے گراؤنڈ ایک دے دیں، پارک دے دیں۔ اس حوالے سے کیا پی ٹی آئی جو آپ کا کپتان ہے وہ خود ایک کھلاڑی رہا، ایک معروف دنیا کا پلیئر ہے، کیا اس کے ویژن کے مطابق اس علاقے میں ایک گراؤنڈ یا اس چیز کا ہونی نہیں چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو نا سلامت پورہ میں جو ایک بہت بڑا ریلوے کے ساتھ تھا جگہ ابھی بھی ہے خالی، وہ بڑا گندگی کا ڈھیر تھا، وہ ہمارے دوستوں نے عمران بیگ اور دوسرے دوست جو ہیں ان کی کاوشوں سے ادھر کام شروع بھی ہوا ہے، تو میں بھی ایک میٹنگ میں تھا ان کے ساتھ، تو جمال ناصر چیمہ صاحب بھی تھے، انہوں نے بولا انشاءاللہ یہ الیکشن کے بعد ہم اس کو بڑا اچھا ایک پارک بنائیں گے، جہاں ٹریک بنائیں گے، جہاں جو ہماری خواتین ہیں صبح نکلیں اور اپنا واک وغیرہ ہو جائے ان کی۔ تو اسی طرح یہ ریلوے گودام ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، یہ بھی ہمارا پلان ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلوے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جگہ خالی ہے آبادی کے وہ بڑا اس کو نا مٹی ڈال کے ایک لیول کیا جائے، ادھر درخت لگائے جائیں، تو یہی میرے خیال ہے کہ یہ بن جائے تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہے۔ تو وہی پلے گراؤنڈ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، نہ پچھلی گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے، ابھی ہمارا یہ پروگرام ہے، میاں صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، وہ جگہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ لے کے آپ کو دیتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، تو بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے جگہ ضرور بناتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے۔ آخر پہ وارڈ نمبر 5 کے جتنے بھی آپ کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں اور آپ کے جو اس علاقے میں رہنے والے ہیں، وہ طارق مغل کو 12 ستمبر کو کیوں ووٹ دیں؟ طارق مغل میں اور دوسرے امیدوار میں کیا فرق ہے؟ فرق تو بہت زیادہ ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کام کرنے والے کو ووٹ دینا چاہیے جو کام کر رہے ہیں، تو جنہوں نے ایک دفعہ آ کے ادھر پیسہ استعمال کر کے چلے جانا ہے تو پھر تو نہیں میرا خیال کہ ہم ان کے ساتھ گلہ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ عوام محلہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا کہ ووٹ ان کو جائے، ووٹ طارق مغل کا ہی ہے شریف فارم میں، یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ شریف فارم طارق مغل کا ہے، ہمارے بغیر یہ ادھر کچھ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم مل کریں گے، اس کے بعد آپ کو بھی بلائیں گے دوبارہ انٹرویو کے لیے، ہمارا انٹرویو لیں آپ انشاءاللہ۔ جی آج جو میرے مہمان تھے ہارٹ ٹاک کے وہ محمد طارق مغل صاحب ہیں، جو امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر وارڈ نمبر 5 شریف فارم سلامت پورہ حلقے سے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے
اور امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. اللہ حافظ.